السلام علیکم دوستوں، 1 مارچ 2026 کا دن مسلم دنیا کے لیے ایک بے حد حیران کر دینے والی خبر لے کر آیا۔ ایرانین حکومت کی طرف سے ایک ایسی خبر کنفرم کی گئی جس نے نہ صرف ایران بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ خبر تھی ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنئی کی موت کی، جو اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے کیے گئے شروعاتی حملوں میں ہوئی۔ اس خبر کے سامنے آتے ہی پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ کوئی اس خبر کو سچ مان رہا تھا تو کوئی اسے پروپیگنڈا بتا رہا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات نے یہ صاف کر دیا کہ ایران پر ایک بڑی جنگ تھوپ دی گئی ہے، جس میں ایران اپنے کئی گنا طاقتور دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہا ہے۔ اب اس پورے معاملے کو کئی ہفتے گزر چکے ہیں۔ اس دوران بہت سے لوگوں کے ذہن میں ایک سوال بار بار اٹھتا رہا کہ آخر سید علی خامنئی کی باڈی کہاں ہے، کیونکہ ان کی موت کو کئی دن نہیں بلکہ اب تو کافی لمبا وقت گزر چکا ہے، مگر ابھی تک نہ ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور نہ ہی انہیں سپرد خاک کیا گیا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی بڑی سیاسی حکمت عملی چھپی ہوئی ہے، یا پھر ایرانین حکومت کسی خاص موقع کا انتظار کر رہی ہے؟ ان سوالوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے ہمیں آج سے لگ بھگ 35 سے 40 سال پیچھے جانا ہوگا۔ یہ بات ہے جون 1889 کی، جب ایران کی سڑکوں پر ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملا تھا جسے دنیا نے اس سے پہلے شاید کبھی نہیں دیکھا ہو۔ چاروں طرف انسانوں کا سمندر امڑا ہوا تھا، جہاں تک نظر جاتی تھی صرف لوگ ہی لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا مانو پورا ملک اپنے گھروں سے نکل کر سڑک پر آ گیا ہو۔ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ اپنے اہل سپریم لیڈر سید روح اللہ خمینی کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے امڑ پڑے تھے۔ ہر شخص کے چہرے پر غم صاف نظر آ رہا تھا۔ لوگ سڑکوں پر رو رہے تھے، اپنے سینوں پر ماتم کر رہے تھے، آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اور یا امام کے نعرے بلند ہو رہے تھے۔ یہ کوئی عام جنازہ نہیں تھا، بلکہ اسلامک دنیا کے اتہاس کے سب سے بڑے جنازوں میں سے ایک تھا، جس کی مثال آج بھی دی جاتی ہے۔ 3 جون 1989 کو سید روح اللہ خمینی کا انتقال ہوا تھا۔ وہ صرف ایک سیاسی لیڈر نہیں تھے، بلکہ ایران کی اسلامک ریولیوشن کے بانی مانے جاتے تھے۔ انہوں نے 1989 کی کرانتی کے ذریعے ایران کی سیاسی نظام کو پوری طرح بدل دیا تھا اور ایک اسلامک حکومت کی بنیاد رکھی تھی۔ ان کی شخصیت ایران کے کروڑوں لوگوں کے لیے صرف ایک لیڈر کی نہیں بلکہ ایک رہبر اور ایک دینی رہنما کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی موت کی خبر سنتے ہی پورے ملک میں غم کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ان کی موت کے بعد ایرانین حکومت نے انہیں ایک بے حد بڑی، اثردار اور مقدس شخصیت کے طور پر پیش کیا۔ تہران کے بڑے بڑے میدانوں میں لاکھوں لوگ صبح سے ہی جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ لوگ دور دور کے شہروں اور گاؤں میں سفر کر کے آئے تھے، صرف اس امید میں کہ اپنے رہبر کا آخری دیدار کر سکے۔ سورج کی تیز گرمی تھی، موسم بے حد سخت تھا، لیکن لوگوں کے جذبات اس سے بھی زیادہ سخت تھے۔ نہ گرمی کی پرواہ تھی نہ تھکان کی۔ ہر شخص کی بس ایک ہی خواہش تھی کہ وہ اپنے امام کا آخری دیدار کر لے۔ رپورٹس کے مطابق اس جنازے میں 80 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ سے بھی زیادہ لوگ موجود تھے۔ کچھ رپورٹس تو یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ تعداد 1 کروڑ سے بھی آگے نکل گئی تھی۔ اتنی بڑی بھیڑ کو کنٹرول کرنا کسی بھی حکومت کے لیے بے حد مشکل کام ہوتا ہے۔ حالات دھیرے دھیرے اتنے زیادہ بے قابو ہو گئے کہ وہاں بھگدڑ مچ گئی۔ اس بھگدڑ میں کئی لوگوں کی جان چلی گئی اور کروڑوں لوگ بری طرح زخمی ہو گئے۔ لوگ اپنے رہبر کے جسم کو چھونا چاہتے تھے، ان کے کفن کا ٹکڑا لینا چاہتے تھے تاکہ اسے برکت اور یادگار کے طور پر اپنے پاس رکھ سکے۔ ماحول اتنا زیادہ جذباتی ہو چکا تھا کہ لوگ اپنے ہوش کھو بیٹھے تھے۔ حالات یہاں تک بگڑ گئے کہ ان کا لکڑی کا تابوت تک ٹوٹ گیا اور ان کا جسم زمین پر گر گیا۔ سیکیورٹی فورسز کے لیے حالات کو قابو میں کرنا بے حد مشکل ہو گیا تھا۔ مجبور ہو کر سیکیورٹی فورسز کو ہوا میں فائرنگ کرنی پڑی تاکہ بھیڑ کو پیچھے ہٹایا جا سکے۔ اس کے بعد ہیلی کاپٹر کی مدد سے ان کے جسم کو وہاں سے نکالا گیا تاکہ ان کی آخری رسمیں کسی سرکشت جگہ پر ادا کی جا سکے۔ کئی گھنٹوں کی کوششوں کے بعد سخت سیکیورٹی کے بیچ ان کا جنازہ دوبارہ پڑھا گیا اور آخرکار انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ دوستو، اتہاس کا یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایران میں سپریم لیڈر کا جنازہ صرف ایک مذہبی رسم نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک بہت بڑا سیاسی اور قومی ایونٹ بن جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جب پوری قوم ایک جگہ جمع ہو کر اپنے رہبر کے ساتھ اپنی وفاداری اور محبت کا اظہار کرتی ہے۔
यही वजह है कि जब भी ईरान के किसी बड़े रहनुमा का इंतकाल होता है तो पूरी दुनिया की नज़रें उस जनाजे पर टिकी होती हैं। इसी बात को समझते हुए आज जब सैयद अली खामनेई की मौत की खबर सामने आई है तो ईरानियन हुकूमत इस मामले में बहुत ज़्यादा एहतियात बरत रही है, क्योंकि अगर जंग के माहौल में इतना बड़ा जनाजा आयोजित किया जाता है तो इससे लाखों लोगों की जान को खतरा हो सकता है। दुश्मन ताकतें इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकती है। यही वजह है कि ईरानियन हुकूमत किसी भी तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा एक और अहम वजह ये भी मानी जा रही है कि ईरानियन हुकूमत सैयद अली खामनेई के जनाजे को एक सिंबल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। वो पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहती है कि तमाम मुश्किलों और दबाव के बावजूद ईरान की आवाम आज भी अपने इस्लामिक निज़ाम के साथ मजबूती से खड़ी है। एक ऐसा जनाजा जिसमें करोड़ों लोग शामिल हो, वो पूरी दुनिया को ये पैगाम देगा कि ईरान की कौम को बाहरी ताकतों से दबाया नहीं जा सकता। कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि क्या ईरानियन हुकूमत खुफिया तौर पर उनका जनाजा अदा नहीं कर सकती, यानी चंद लोगों की मौजूदगी में चुपचाप उन्हें दफन कर दिया जाए। लेकिन ऐसा करना उनके सियासी मकसद के बिल्कुल खिलाफ होगा, क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत का जनाजा सिर्फ एक मजहबी रस्म नहीं बल्कि एक ताकत का इजहार होता है। ये पूरी दुनिया को एक पैगाम देने का तरीका होता है। मुमकिन है कि जंग ख़त्म होने के बाद एक बहुत ही बड़े लेवल पर उनका जनाजा आयोजित किया जाए, जिसमें न सिर्फ ईरान बल्कि दुनिया भर के लोग शामिल हो। और ये भी मुमकिन है कि ये जनाजा 1989 के जनाजे से भी ज़्यादा बड़ा साबित हो, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ एक लीडर की मौत का नहीं बल्कि पूरी कौम की इज्जत, जज्बात और सियासी पहचान का भी है। और शायद यही वजह है कि ईरानियन हुकूमत सही वक्त का इंतज़ार कर रही है ताकि दुनिया को अपनी ताकत, अपनी एकता और अपने जज्बे का इजहार दिखा सके। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो के ज़रिए आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर सैयद अली खामनेई को अभी तक दफन क्यों नहीं किया गया है और इसके पीछे क्या सियासी और हिकमती वजह हो सकती है। अगर आपको ये जानकारी फ़ायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही नॉलेज से भरपूर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अल्लाह हम सबको सच समझने की समझ अता फरमाए। आमीन।